اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ اور مکہ مکرمہ کا فتح، ان دونوں کے درمیان جو کچھ افعال کیے اس کا کچھ ذکر میں آج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صلح حدیبیہ تو 6 ہجری میں ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ آپ کے ساتھ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے پھر 6 سال آپ ہجرت کر کے مکہ پاک آئے کہ وہاں عمرہ کر لیں۔ صحابہ کرام نے بھی احرام بھی باندھے ہوئے تھے، اونٹ کی قربانیاں کے لیے جو اونٹ نہر کرنے تھے وہ بھی ساتھ تھے، لیکن کفار نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور اس کی بری اس میں ڈیٹیل ہے، یہ معاہدہ، وہ میٹنگ، اس میں غنی کا جانا، پھر ان کے بارے میں غلط فہمی کا پیدا ہونا، پھر عید و پیما ہونا، پھر بیت رضوان کا ہونا، یہ سب پورا صلح حدیبیہ پورا ایک قصہ ہے۔ لیکن اس کے اینڈ میں ایک ایگریمنٹ طے ہوا، اور اس ایگریمنٹ میں جو بیسیکلی جو چیز تھی وہ مسلمانوں کا کمزور پہلو تھا، جو کسی کی بھی وہ کہہ دے گا کمزور پہلو ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے اس تعلیم کیفیت کو جانتے تھے۔ خیر، آپ نے صلح حدیبیہ کا معاملہ کر لیا، اور فائنل یہ ہوا کہ اس معاہدے کے تحت اب 2 سال تک امن رہے گا، 2 سال تک امن رہے گا، کسی کے ساتھ کچھ بھی جنگ جدال یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معائنہ کیا کہ اب 2 سال تک تو امن ہے، کوئی کسی کو کچھ کہے گا نہیں، کوئی کسی کو کچھ بولے گا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دور دراز لوگوں تک، بڑوں تک اپنے تبلیغی خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی، بہت زبردست اسٹریٹجی تھی، کہ اب تو خیر یہی ہم اسلام کی بات کر رہے تھے، لیکن نبی پاک تو سارے دنیا کے لیے نبی بن کر آئے تھے، تو آپ نے انہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خطوط بھیجے، بڑے بڑی جگہوں پہ بھیجے، ہرکل کو بھیجا، کیسر و کسرا کو بھیجا، خسرو کو بھیجا، اور بھی کئیوں کو آپ نے اپنے مکتوب بھیجے۔ حضرت دعی کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ وہاں کا قیصر روم، یہ گورنر شام حارث غسانی کو جب یہ دیا تو اس نے اس نامہ مبارک یعنی خط، آقا کا جو خط مبارک تھا، کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ قیصر روم ہرقل اس کو کہتے تھے، ان دنوں بیت المقدس میں دورے پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ مبارک خط کا پتہ چلا تو اس سے قریش کو کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو، کہ بھئی یہ خط آیا ہے، قریشی ہیں، تو کوئی قریش کا بندہ لے آؤ میرے پاس۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے لوگ جو تجارت کے لیے آئے تھے وہ مل گئے۔ یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے تمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا، اور تاج پوشی پہن کر، تاج سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھا، اور تخت کے گرد اراکین سلطنت اور دیگر جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ بھی صفے باندھ کر بیٹھ گئے۔ اب اس حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر ہوا، شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے درمیان میں ایک آواز لگائی کہ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ میں جس شخص سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے
کیا تم میں سے ان کا کوئی سب سے قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں. اس سے کہا آپ آگے آ جاؤ. اور بقیہ کو پیچھے کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ اس کی بات سننا، جائیں غلط بولے اس کو بول دینا کہ تو غلط بول رہا ہے. اب گفتگو شروع ہوتی ہے. کیسر سوال کرتا ہے، مدعی یہ دعویٰ کرنے والے ہیں نبوت کا، ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان شریف ہے. کیسر نے کہا کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ بولا نہیں. پوچھا کیا ان کے باپ داداؤں میں کبھی کوئی بادشاہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کیسر نے کہا جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر ہیں؟ تو کہا کمزور لوگ ہیں. ان کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، یعنی ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کہا بڑھتے جا رہے ہیں. کیسر نے کہا کہ ان کے دین میں داخل ہو کر بھی اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے کوئی؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ بولا نہیں، ہم نے جھوٹ بولتے بھی نہیں دیکھا. پھر کیسر نے کہا کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ابھی تک تو نہیں کی، لیکن اب ہمارے ان کے درمیان صلح حدیبیہ ہوا ہے، اس کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اب تک انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی. کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگیں کی ہیں؟ کہاں جنگیں کی ہیں. وہ تمہیں کن باتوں کو حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو. اس سوال کا جواب سن کر کیسر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شرف پایا. نمبر 1، تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے خاندان سے ہی پیدا ہوئے ہیں. تم سے میں نے کہا کہ خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل کر رہا ہے. تم نے اقرار کیا کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص کبھی آبا و اجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے. تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتے تھے. جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ اپنے رب سے کیوں جھوٹ بولے گا؟ تم کہتے ہو کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا، تو سن لو ہمیشہ ابتدا میں پیغمبروں کے متبعین مفلس و کمزور ہی ہوتے رہے ہیں. تم نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی ہمیشہ ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. تم کو یہ تسلیم ہے کہ کون ان کے دین پر سے پھر کے مرتد نہیں ہو رہا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی سچی، ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی. تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کوئی دغا فریب کا کام نہیں کرتے. تم نے ہمیشہ بتایا کہ وہ خدا کے واحد
عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے ممانعت اور پاک دامنی، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، تو سن لو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ عن قریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچ جاتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھو کر پیتا۔ قیصر نے اپنی تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خط پڑھ کر سنائے جائے۔ نامہ مبارک کی عبارت کیا ہے؟ یعنی اب تو سرکار کا بھی خط تو پڑھا ہی نہیں تھا، اب تو صرف ایک بیک گراؤنڈ، ایک انٹروڈکشن دیا جا رہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط جو بیان کیا گیا، لکھتے شروع کرتا ہوں میں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگوں کو خدا نہ مانیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ آقا کا خط تھا۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی، اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ خط سنا، پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اے جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ تو درباریوں میں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک کر درباروں کے دروازے کی طرف سے بھرنے لگے، چونکہ تمام دروازے تو بند تھے، اس لیے وہ لوگ باہر نہیں نکل سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آگے آئے تو قیصر نے کہا ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے مضبوط ہو۔ یہ سن کر تمام درباری قیصر کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو قبشہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ ایسے کئی مکتوب میرے آقا نے بھیجے، میں تو ایک مکتوب کا واقعہ آپ کو سنایا۔ قیصر کا بادشاہ ایمان لے آتا، لیکن اس کی دولت، اس کی بادشاہت، اس کی یہ جو وجاہت جو کچھ اس کے ساتھ تھا، اس نے اس کو ہلنے نہیں دیا اور وہ نہ کر سکا۔ ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کی طرف مکتوب بھیجا، لیٹر بھیجا، نجاشی کی طرف شاہ مصر کا برتاؤ اس پہ کیا تھا وہ الگ ہوا، بادشاہ یمامہ، حارث غسانی کا گمن، یہ بھی مطلب انہی مضمون میں سے ایک مضمون ہے۔ تاہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ جو 6 ہجری میں ہوئی، ہجرت کے 6 سال کے بعد 1400 قوموں میں صحابہ لے کر آپ تشریف لے گئے،
وہاں ٹھیک ہے عمرہ نہیں کرنے دیا، طواف بھی نہیں کرنے دیا، جانے بھی نہیں دیا، وہاں احرام بھی کھول دیے گئے۔ بڑا صدمہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ ہم اتنی ارمانوں سے آئے تھے کعبے کی زیارت کریں گے، مگر آج ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا، میں آپ کے ساتھ کعبے میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فتح مبین کی خوشخبری سناتے تھے کہ اب تسلی رکھیں، اللہ پاک ہمیں جیت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یوں وہاں سے ایک ایسا معاہدہ ہوا جس معاہدے میں کو بہت زیادہ مسلمانوں کا پہلو مضبوط نہیں تھا، بڑا کمزور معاہدہ کر کے آپ وہاں سے چلے، اور یہ وہاں سے چلے تو یہ معاہدہ 2 سال کے لیے تھا۔ چھٹی ہجری میں یہ معاہدہ ہوا۔ 2 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب دنیا اور خطے خطے میں مکتوب اور اپنے قاصد بھیج دیے۔ رکاوٹ تو تھی نہیں، 2 سال تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بھیجے۔ اب اس طرح یہ بیچتے 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 10 ہجری ہو گئی، اور بہت سارے ممالک کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، بادشاہ ایک گیدرنگ جمع ہو گئی۔ اور اس کے بعد 20 سنہ ہجری کو نبی پاک 8 سنہ ہجری کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، اور پھر ماشاءاللہ یہ مکہ فتح ہوا۔ یعنی یہ وہیں سے چل رہا ہے، صلح حدیبیہ سے معاملہ چلا، پھر یہ اتنے عرصے تک یہ مکتوب کا سلسلہ معاملہ چلتا رہا، اور پھر معاہدہ بھی چونکہ ان کی طرف سے ٹوٹا تھا تو معاہدہ تو تھا ہی نہیں، تو اب معاہدہ ختم ہو چکا تھا، تو اب صرف اور صرف مسلمانوں نے اب مکہ پاک کو فتح کرنا تھا۔ اور الحمدللہ یہ 8 سنہ ہجری کو یہ عظیم واقعہ پیش آیا، اور مکہ مکرمہ کی طرف الحمدللہ قافلہ چل پڑا۔ 8 سنہ ہجری 630 سنہ عیسوی، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں ایک بار اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکے سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور مکے سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر کعبے پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر فرمایا تھا، مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم میں تیرے میری نگاہ مجھ محبت میں تمام دنیا کے شیروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اور بھی کئی ایسے جذبات تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی، اور وہاں کا ایک پورا ایک ماحول بنا۔ الحمدللہ جوگ در جوگ اسلام کے لوگ قریب آتے گئے، مکتوبات کے ذریعے قریب آتے گئے، اور ایک اچھا خاصا قافلہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد 8 سنہ ہجری کو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک زبردست لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ فتح کرنے پہنچا، اور الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، مکے کو فتح کر لیا۔ وہاں پر آپ کی عاجزی، انکساری، معافی، درگزر کے جو پیغامات الحمدللہ ہمیں ملتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا جنرل کہ جسے اس طرح موقع ملے اور وہ تقریر کرے اور پھر کیا نہیں بولے، وہ ہم یوں ہم یوں ہم یوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ جو واقعہ ہے فتح مکہ والا، یہ ہجرت والا، اور اس کو پڑھیے گا۔ میں نے تو سمجھے کہ کئی پیج ہٹا کر پڑھائے ہیں کہ چلو تھوڑا یہ دیکھ لیں، تھوڑا یہ دیکھ لیں، تھوڑا یہ دیکھ لیں، ایک کانسیپٹ ہو جائے کہ فتح مکہ سے پہلے ایسا کیا ہوا تھا، اور پھر فتح مکہ جب ہو گیا اس وقت جو کفار تھے
ان میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے اور کچھ کا ابھی بھی معاملہ چل رہا تھا، پھر ان کو کیسے ہینڈل کیا گیا، انشاءاللہ تعالی یہ سب آپ کو ملے گا۔ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے مکتوبۃ المدینہ کی، اس کو لیں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی کم وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہترین باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ آج 21 آج آخری عشرے والے آ جائیں گے بھیا، یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ ملنا ہے، آج ملن ساری کا دیں، آج یوم ملن ساری ہے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم